فرینکس عیسائی سپاہیوں کے اس خصوصی دستے کا نام تھا جسے ہم کسی حد تک صلیبی فدائیین قرار دے سکتے ہیں۔ اس فوجی دستے نے دونوں صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش عیسائیوں کا مقدر بن گئی تھی اور فرینکس کو اس خون ریز معرکہ آرائی میں شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن پھر بھی وہ یروشلم کے لیے پشت پناہ سمجھے جاتے تھے۔ فرینکس کا مرکز فلسطین کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے قدیم جرمن قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی تو بہت زیادہ جذباتی اور متشدد ہو گئے تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام صلح و آشتی تھا، مگر فرینکس اس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر ظلم کو روا سمجھتے تھے۔ فرینکس کے بعد صلیبیوں کی طاقت کا دوسرا سرچشمہ ٹیمپلرز تھے۔ یہ ان بانگ کے بہادر عیسائی نوجوانوں کی جماعت تھی جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے تھے اور صلیبی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ وسطیٰ کی مشہور اور مضبوط ترین جماعت تھی۔ اس جماعت کو اخوان کلیسا یروشلم، سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع مسیح کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کی جنگوں کے دوران ٹیمپلرز کی بنیاد پڑی۔ 1118 عیسوی میں 9 فرانسیسی نائٹس ارض مقدس یعنی یروشلم میں لڑ رہے تھے۔ پھر انہی نائٹس نے ٹیمپلرز کی جماعت قائم کی۔ بیت المقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کرنا اس جماعت کے افراد کا اصل مقصد تھا۔ ابتدا میں ٹیمپلرز نے اپنا نام بیت المقدس کے قریب سپاہی رکھا تھا۔ شروع میں زائرین کے صدقہ و خیرات سے ٹیمپلرز کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ پھر شاہ یروشلم بلڈون دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ ان لوگوں کو رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے بعد اپنا اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے ٹیمپلرز نے ایک طویل و عریض عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں گرد و نواح کے پادریوں نے ٹیمپلرز کی بہت مدد کی۔ پھر آنن فانن ٹیمپلرز کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ جماعت عیسائیوں میں اتنی ہر دل عزیز ہو گئی کہ کلیسا کے نظام میں دستوری حیثیت حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ پوپ ہانروس دوم نے ٹیمپلرز کو پہلی بار ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے دستوری کی توثیق بھی کر دی۔ ٹیمپلرز کا پرچم سفید تھا۔ پرچم کے درمیان ایک سفید دائرے پر صلیب کا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ یورپ میں ٹیمپلرز اتنے مقبول ہوئے کہ عوام و خواص کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں اس جماعت کو بیش قیمت عطیات دیے گئے۔ عیسائی دنیا کی ہر نسل و قوم کے ممتاز ترین خاندانوں کے افراد ٹیمپلرز میں شامل ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس جماعت کے 3 بنیادی اصول تھے۔ پہلا پاک بازی، دوسرا تنگ دستی اور تیسرا فرمانبرداری۔ جب ٹیمپلرز کے پاس دولت کی بہتات ہوئی تو انہوں نے پہلے 2 اصول پاک بازی اور تنگ دستی کو خیر باد کہہ دیا۔ اب اس جماعت کے افراد دوسرے عیسائی حاکموں کی طرح عیش پرستانہ اور اوباشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ لوگ بے دریغ شراب پیتے اور کلیسا کی خدمت کے لیے منتخب خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ خوب عیش دیتے۔ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود ٹیمپلرز کا تیسرا اصول اپنی جگہ قائم تھا۔ مذہبی جنگ کے حوالے سے وہ کلیسا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔